بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوچ بدلو کے معزز ناظرین و سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش اور باعزت رکھے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ ہوتے ہیں، بلکہ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو کہ تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے لوگوں کے سامنے رونے کی بجائے رونے کی وجوہات کو محنت سے ختم کرو۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں کے محل اور خود کی جھونپڑی کو دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ اصل گھر تو امیر اور غریب دونوں کا ایک جیسا ہوتا ہے۔ انسان بھی کیا عجیب ہے، اپنے آپ کو باقی سمجھتا ہے اور باقی سب کو فانی سمجھتا ہے۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہو گئی۔ کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے، بس انسان وقت کے ساتھ ساتھ ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کی کوئی قابل ہو، اگر اس سے زیادہ دو گے تو اپنی عزت کو دو گے۔ جو برا کہے تو چپ ہو جاؤ، جو ستائے تو صبر کر لو۔ اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ انسان کو ڈس رہا ہے اور سانپ بیٹا ہنس رہا ہے کہ جو کام مجھے کرنا تھا وہ کوئی اور کر رہا ہے۔ نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجہ نکال لیتا ہے۔ بولنے کا حق تو چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں، اس لیے اگر اچھا بول نہیں سکتے تو پھر بہتر ہے کہ خاموش رہو۔ کبھی کسی ایسے شخص پر ظلم نہ کرو جس کے پاس فریاد کے لیے خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ اداس مت ہو، خدا سب سے زیادہ مایوس کن حالات میں ہی امید بیچتا ہے، کیونکہ سب سے باری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ پہلے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے تو تعلق سے فائدے نکالنے لگے، لیکن اب لوگ پروفیشنل ہے، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہے اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ مطلبی دنیا کے لوگ کڑے ہیں ہاتھوں میں پتھر لے کر، میں کہاں تک بھاگوں شیشے کا مقدر لے کر۔ جب چھوٹے تھے تو بڑے ہونے کی خواہش تھی، لیکن اب پتہ چلا کہ ادھورے سپنے اور ادھورے خوابوں سے بہتر تو ادھورے ہوم ورک اور ٹوٹے ہوئے کھلونے تھے۔ اچھی تربیت گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول تو صرف تعلیم دیتے ہیں۔ زمانہ برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے خراب نہیں ہوتا، بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے خراب ہوتا ہے۔ کام پڑ سکتا ہے بھائی، آدھے رشتے تو لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کم ظرف نکلے تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں سے اور دل درد سے بھر دیں گے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو ہر کام میں آگے رکھیں گے تو آپ کبھی بھی خود کو آخر میں نہیں پائیں گے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگایا کرو، کیونکہ وہاں آپ سے بھی بہتر انسان منو مٹی کے نیچے دفن ہے۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو حاکم کے دروازے کو کٹکھٹائے گا، اور اگر غریب نے آہ بری تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کٹکھٹائے گا۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ سے کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ بالآخر کھل ہی جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مذہب انسانیت نہیں بلکہ اسلام ہے، کیونکہ اسلام ہی تو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ جس کی رات بیدار ہو جائے اس کی نصیب جاگ اٹھتا ہے۔
اس نے 7 سمندر پیدا کیے، لیکن محبت وہ ایک آنسو سے کرتا ہے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ بس یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ ناراض اپنوں سے ہوا جاتا ہے صاحب، جن پر مان ہوتا ہے کہ وہ منا لیں گے اور ہم مان جائیں گے۔ نہ جانے کس دل سے مسکراتے ہیں وہ لوگ جو اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے تو کہا کرے اے پروردگار اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ جھوٹا کبھی عزت نہیں پا سکتا، چاہے اس کی پیشانی سے چاند نمودار ہو جائے، اور سچا کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے پوری دنیا اس پر تالیاں بجانے لگے۔ جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو وہ زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، آپ کے آنسوؤں سے بیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی رائے گا نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی کبھی تو جلد سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی کبھی تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ ثابت کرتی ہے کہ جہاں شر کی انتہا ہوگی وہاں سے خیر کی ابتدا ہوگی۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم آپ کے لیے اپنے اس چینل سوچ بدلو پر خوبصورت اور موٹیویشنل ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوگی، لہٰذا ہم اپنے معزز ناظرین و سامعین یعنی آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکے۔ سو تھینک یو سو مچ۔